أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. محترم سامعین و سامعات، ہمارا جو درس کا سلسلہ ہے آج سورۃ القلم ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون، یہ سورۃ القلم ہے۔ سورۃ القلم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی، اس میں سب سے پہلی سورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں سورۃ المدثر کے بعد، بعض لوگ کہتے ہیں سورۃ المزمل کے بعد اس کا نزول ہوا۔ اوائل وحی میں سے اس کا شمار ہوتا ہے سورۃ القلم کا، اور اس کا نام سورۃ القلم بھی ہے۔ زیادہ تر اس کو سورۃ القلم ہی کہا جاتا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، نون کے معنی بہت سارے بتائے گئے ہیں، یہاں تک کہ بعض مفسر علماء نے کہا کہ اس کے جو علماء نے اس کی تشریح کی ہے تو 30 اقوال تک اس کے اندر منقول ہیں، اس کے معنی میں یا مفہوم میں۔ تو اس میں سے چند میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ اس کو حروف الہجا ہی شمار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نون یا الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، اس طریقے سے جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے جو صورتوں میں بیان کیا ہے، اسی میں انہی میں سے ایک حرف ہے نون۔ اور اس کا معنی بعض علماء نے کہا کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، متشابہات میں سے یہ ہے جس کا معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ان میں سے ہے۔ بعض علماء نے کچھ اس کے معنی مختلف بتائے۔ الحوت بھی اس کا معنی کہا گیا، مچھلی، السمکۃ الکبیرہ، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں، یونس علیہ السلام کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا وَذَلُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، تو اس صورت کے آخر میں بھی ہے وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، تو دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو صاحب الحوت کہا، وَذَلُّونَ کہا۔ تو نون کے معنی بعض لوگوں نے الحوت کہا، بعض لوگ حروف مقطعات میں سے یہ ہے، اور بعض مفسر علماء نے اس کو کہا الدوات، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ ذرا آپ لوگوں میں سے پتہ نہیں کس کا مائک کھلا ہوا ہے، بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے، تھوڑا اس کو آف کرنے کی کوشش کریں، جزاکم اللہ خیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے دوات کو پیدا کیا۔ دوات یعنی انک، سیاہی، بعض علماء نے یہ بھی کہا۔ تو سب سے زیادہ جو علماء جن باتوں کی طرف گئے ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چیلنج کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ حروف مقطعات ذکر کیے ہیں سورتوں سے پہلے۔ یہ عرب کے جو زبان ہے، عرب کی جو زبان ہے، اس میں معروف نہیں تھے، یعنی اس طریقے سے خطاب کرنا، نون والقلم وما یسطرون، الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام را کتاب، اس طریقے سے جتنے بھی حروف مقطعات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں سورتوں کے شروع میں، فوراً اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذکر کیا فوراً ہی۔ جتنے آپ لے لیجیے حروف مقطعات، الف لام میم سے لے کر، یعنی سورۃ البقرہ سے لے کر سورۃ قاف اور اس کے بعد سورۃ القلم تک جتنے بھی حروف مقطعات ہیں،
اس کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذکر کیا ہے. تو یہ ان کے پاس معروف نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ چیلنج دینے کے لیے کہ یہ جو قرآن کی جو آیتیں ہیں، قرآن کے جو کلمات ہیں، وہی ہے جو تم بات کرتے ہو اپنی زبان سے. یہ وہی حروف الہجا ہیں جن سے تمہاری زبان بنتی ہے، اور تم کو جو کہ غرہ ہے، فخر ہے اپنی زبان پر اور اپنے اس صلاحیت پر کہ تم جیسا کوئی بیان کرنے والا نہیں ہے، تم جیسا کوئی بولنے والا نہیں ہے. جو تمہارا جو زعم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو توڑنے کے لیے قرآن نازل کیا. اور قرآن نازل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ چیلنج ان کے سامنے رکھا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. قرآن کی سورتوں میں سے ایک سورہ تم لا کر دکھاؤ، اس جیسی ایک سورہ لا کر دکھاؤ. بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کم سے کم ایک آیت ولو آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ایک آیت بھی تم اس طریقے کی لا سکتے ہو قرآن کے جیسی تو لا کر دکھاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کے طور پر اس صورت کو، ان حروف مقطعات کو رکھا. تو یہ زیادہ تر لوگ ہیں اس مطلب کی طرف گئے ہیں. اللہ عالم. نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں. یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے والقلم، قلم کی قسم کھائی. میں نے کہا کہ شروع کے صورتوں میں سے ہے یہ وحی جو جب نازل ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جو وحی نازل کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قلم کا ذکر کیا. تو یہاں پر قلم سے مراد کون سا قلم ہے، اس کے بارے میں علماء نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ قلم ہو جس سے اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی، جس قلم کو اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھنے کا حکم دیا وہ قلم ہو. اور بعض علماء کہتے ہیں یہ اس کو جنس ہے، یعنی ہر وہ قلم جس سے لکھا جاتا ہے. وما یسطرون، جو وہ لکھتے ہیں. کون لکھتے ہیں؟ اس میں بھی دو مراد ہے. ایک فرشتے جو لکھتے ہیں، تقدیر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے فرشتوں کو لکھنے کا، تو وہ لکھتے ہیں. یا ہر لکھنے والا جو لکھتا ہے، جو لوگ لکھتے ہیں جس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اچھی بری، یا یہاں تو بری کا تو ذکر نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف جو لکھتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا جو لکھتے ہیں، یا علم کے علوم و فنون جو لکھتے ہیں، یہ بھی مراد ہے اس سے. تو اللہ تعالیٰ ان دو کی قسم کھا رہا ہے، قلم کی قسم اور جو کچھ لکھا جاتا ہے اس کی قسم. تو اس کا مقصد علماء نے بتایا کہ اسلام کے اندر تعلیم و تعلم کا کتنا اہتمام ہے، اس طرف بھی اللہ تعالیٰ توجہ دلانا چاہتا ہے اس میں، کہ اس کی فضیلت، اہمیت بتانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں والقلم وما یسطرون، ان دو چیزوں کی قسم کھائی، ایک قلم کی اور دوسرا کتابت کی. وما یسطرون، جو وہ لکھتے ہیں. سطر یسطر کے معنی کتب یکتب ہے. سطر اگر کتابہ کے ساتھ آتا ہے، یا اس کا تعلق اگر کتابت کے ساتھ لکھنا ہوتا ہے، اور دوسرے معنی اس کے ہیں سطر عدوہ، یا سطر بالسیف کے معنی غالب ہو جانا، دشمن کو زیر کر دینا. اسی طریقے سے آپ لوگ پڑھے ہو اس سے پہلے سورۃ المطففین میں بھی اساطیر الاولین، اگلوں کی لکھی ہوئی چیزیں. اور استطر بھی سطر کے معنی میں، استطر یعنی کتب سطر، جیسے کہ سورۃ القمر میں ہے وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ. نون قلم ہے قسم کی، اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے جس چیز کی چاہے قسم کھائے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، لیکن مخلوق کو بس اللہ ہی کی قسم کھانا ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہتا ہے کہ اپنے رب کے فضل سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیوانے نہیں ہیں. یہاں پر دیکھیے سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی بات کی جو آیتیں ہیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا سامنا کرنا پڑا اپنے قوم سے، مختلف
طعنے اور مختلف الزام ان کے قوم جب دینے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پر اس لفظ پر یا اس کلمے پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قوم جو کہ امین اور صادق کہتی تھی، سامنے رسالت رکھتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم ساحر ہو، کاہن ہو، اس کے بعد کہتے ہیں مجنون ہو. تو اس سے بہت تکلیف پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مجھے مجنون کہا جا رہا ہے، مجھے دیوانہ کہا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت تسلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. اس وقت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بالکل انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے، اس قدر ان کی تعداد تھی، بہت ہی کم تعداد تھی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کی. تو اسی لیے اس صورت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا کیا فضل تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا خاص فضل یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو چن لیا اپنی رسالت کے لیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اس عظیم کام کے لیے، اس لیے آپ دیوانے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ دیوانوں کے اس بڑے کام کے لیے، اتنے بڑے کام کے لیے، اتنے بڑے مشن کے لیے نہیں چنتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا جو بے انتہا فضل تھا، جتنے نعمتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی، اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا خاص کیئر کرنا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شروع سے چن لیا تھا. یعنی بچپن ہی سے ایسے، جیسا کہ آپ لوگ سیرت میں پڑھے ہوں گے کہ کچھ ایسے علامات شروع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہو رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمولی انسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا خاص فضل شروع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رہا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل سے ایک خلیق انسان، اچھے اخلاق والے اور بہت ہی مانے جانے والے اپنے قوم میں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہوئے تھے اسی وقت سے ان کی قوم ان کو امین اور صادق کہتی تھی، آپ کے فیصلے پر راضی ہو جاتی تھی، اور ہر کوئی آپ کی بات کو مانتا تھا، ہر کوئی آپ کے پاس امانتیں رکھتا تھا. یا کسی مجنون کے پاس یا کسی جو عقل کے حساب سے مارا گیا ہے ایسے آدمی کے پاس لوگ ایسی چیزیں رکھتے ہیں یا ایسے ان کی تعریف میں ایسا کہتے ہیں کوئی، لیکن پھر بھی چونکہ ان لوگوں کو جھٹلانا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات وہ لوگ لگانے لگے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یعنی فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کہ یہ تم کو جھٹلا نہیں رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کر رہے ہیں، اللہ کی آیتوں کو یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں. اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے دل تو قبول کر لیے ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرنے والوں کے دل تو حق کو قبول کر لیے ہیں، جانتے ہیں حق کو، قبول نہیں کیے بلکہ یہ حق ہے یہ جانتے ہیں، پھر بھی وہ عناد اور دشمنی کی وجہ سے جھٹلا رہے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے بارے میں کہ یہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا رہے ہیں وہ ان کے دل وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، وہ ان سے جھٹلانے لگے حق کو اگرچہ کہ ان کے دلوں نے یقین کر لیا تھا، ان کے نفسوں نے اس کو یقین کر لیا تھا. اسی طریقے سے کفار مکہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، پھر بھی بس جھٹلانا ہے ان کو، اس لیے جھٹلا رہے ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور بے شک تیرے لیے بے انتہا اجر ہے. یہ جو میں ترجمہ کر رہا ہوں کسی نے ایسا بھی ترجمہ کیا ہے اور کئی لوگوں نے اس طریقے سے ترجمہ کیا ہے کہ تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے اور تیرے لیے بہت بڑا اجر ہے، بے انتہا اجر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور تیرے لیے بے انتہا اجر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو یہ کام شروع کیا ہے، نبوت کا جو اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ نے جس کی ذمہ داری آپ کو دی ہے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا اجر ملنے والا ہے. یہ ان دنوں میں کہا جا رہا ہے جب کہ گنے چنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے، گنے چنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ کے لیے بہت بڑا اجر ملنے والا ہے. تو غیر ممنون
اس سے پہلے بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں غیر ممنون کے معنی، ممنون یعنی غیر مقطوع، غیر منقوص، غیر مجذوذ، غیر محسوب، یہ بھی معنی ہیں۔ اور غیر ممنون کے معنی غیر مقترن بالمن والاذى، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو اجر ملنے والا ہے وہ منقطع ہونے والا نہیں ہے۔ غیر محسوب یعنی جس کا حساب کیا جائے ویسا بھی نہیں ہے، غیر منقوص کم ہونے والا بھی نہیں ہے، اور غیر مقترن بالمن والاذى یعنی آپ کو جو اجر ملنے والا ہے اس میں احسان یا احسان جتلانا یا آپ پر کوئی طعنے دینا دے کر، یعنی جو انسانوں کے اندر ہوتا ہے کہ کوئی کسی پر احسان اگر کرتا ہے تو اس کو طعنے دیتا ہے یا اس کو اس پر احسان جتلاتا ہے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو اجر ملنے والا ہے اس طریقے کا اجر نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور تیرے لیے بے انتہا اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تو بہت عمدہ اخلاق پر ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت بڑے عمدہ اخلاق پر فائز ہیں۔ یعنی یہ جو بھی آیتیں ہیں، ایک ایک آیت پر علماء نے، یعنی علماء مفسرین نے بہت لکھا ہے، اس میں سے ہم لوگ بہت کم انشاءاللہ اس میں جو ہمارے لیے ضروری چیزیں ہیں اسی کی ہم لوگ تذکیر کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ اخلاق کے بہت بڑے عمدہ عہدے پر فائز ہیں۔ اعلیٰ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں استعلاء کے لیے آتا ہے، یعنی جو فائز ہوتا ہے اس پر جیسا کہ کہتے ہیں کہ فلاں عہدے پر فائز ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے عمدہ عہدے پر یا اخلاق کے جو اونچی شکل ہوتی ہے، ہر خلق یعنی کہ ہر جو بھی کوالٹی ہوتی تھی ہو سکتی ہے اخلاق کی، سچائی، دیانت داری، امانت داری اور جتنے بھی اچھے اخلاق ہیں، ہر چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمدگی پر پہنچے ہوئے تھے، اس کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچے ہوئے تھے۔ یہ قرآن نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کے ایک سرٹیفکیٹ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ ویسے تو خود کفار قریش، مکہ کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے جانتے تھے، اور بعد میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے وہ لوگ قائل تھے، گرچہ کہ وہ لوگ جھٹلا رہے تھے لیکن اخلاق کے تو ہر کوئی قائل تھا، دشمن بھی آپ کی تعریف کرتے تھے۔ والحق ما شہدت به الاعداء، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ مجنون تو نہیں ہیں لیکن آپ بہت بڑے اخلاق کا جو بھی عمدہ شکل ہو سکتی تھی اخلاق کی، اس پر آپ فائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جو تصویر کھینچی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہی ہیں جو قرآن میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جتنے بھی قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں وہ ہر کوالٹی، ہر اچھی صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی۔ بہت ہی جامع بات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کہہ دیا۔ جتنا بھی کہا جائے بس یہی آخری بات ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کے مثل تھے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، بس آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم میں سے کون فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ کے معنی فَسَتَعْلَمُ وَيَعْلَمُونَ بھی کیے ہیں، فَسَتَرَى وَيَرَوْنَ بھی کیے ہیں کہ آپ لوگ ان قریب دیکھ لیں گے، ان قریب جان لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم میں سے کون فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ مفتون کے معنی مجنون کے بھی کیے گئے ہیں کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے، لیکن بعض علماء نے کہا کہ قرآن کا یہ اعجاز ہے یا قرآن کی یہ بیان کرنے کا طریقہ اسلوب کتنا عمدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا بِأَيِّكُمُ الْمَجْنُونَ، کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ یہ کفار قریش جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہہ رہے تھے، قرآن نے ان کو دیوانہ نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ لوگ دیوانے ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان کو کیا بتاتے اور اسلام کے مکلف کیسے ہوتے. دیوانہ اسلام کا مکلف نہیں ہے، مرفوع القلم ہے دیوانہ. اب دیوانے لوگوں کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا جاتا؟ تو علماء نے یہی کہا کہ بِأَيِّكُمْ مفتون کے معنی فتنے میں پڑے ہوئے ہیں. کس فتنے میں؟ حق سے دور کرنے کے، حق سے دور ہونے کے فتنے میں، اور شیطان کے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں. دین سے روکنے کے جو بھی حربے ہو سکتے ہیں وہ استعمال کرتے ہوئے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کر لیے ہیں. یہ سب معنی اس کے ہیں. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ کہ القریب آپ بھی دیکھ لیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی دیکھ لیں گے. یعنی کہ ایک چیلنج ہے اللہ تعالیٰ جو ان کو کر رہا ہے کہ القریب پتہ چل جائے گا جب اسلام کا ظہور ہوگا، جب لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، جب ہر کوئی کہنے لگے گا اسلام کے بارے میں تو کون فتنے میں تھا، یا کون دیوانہ تھا، یا کون غلط تھا. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ یہاں پہ با کو زائد بھی کہا گیا ہے کہ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ أَيُّكُمُ الْمَفْتُونُ، اور با کو صلہ بھی کہا گیا ہے. اس کے بعد إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ بے شک تیرا رب جانتا ہے، بخوبی جانتا ہے جو راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں ان کو، اور وہ راہ یاب لوگوں کو بھی اچھی طرح سے جانتا ہے. یعنی اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اس آیت میں، اور وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جو کفار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مکذبین تھے ان کے لیے اس آیت میں وارننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ کون راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور اچھی طرح جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ تو جھٹلانے والوں کی نہ مان، اور وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وہ تو چاہتے ہیں کہ تو ڈھیلا پڑ جائے تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ جھٹلانے والوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیروی نہ کیجیے، یا ان کے ہاں میں ہاں نہ ملائیے، یا ان کے کہے کو آپ تسلیم نہ کر لیجیے، خاموش مت ہو جائیے ان کے کہنے کی وجہ سے. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ مداہنت اختیار کریں، آپ ڈھیل اختیار کریں اپنے معاملے میں، تو وہ بھی آپ کے معاملے میں ڈھیل اختیار کریں گے. اس کا معنی بہت معنی بیان کیے گئے ہیں. یعنی وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ کے 12 مطالب بیان کیے گئے ہیں. اس میں سے کچھ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں جو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ کہ مداہنت کیا چیز ہے کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ داہن یداہن کے معنی آتے ہیں کہ اظہر خلاف ما اضمر، یعنی آدمی دل میں ایک بات رکھے اور کچھ اور بتائے، اس کو کہتے ہیں مداہنت. مدارات کیا ہے؟ مدارات اس کی ضد ہے، معنی تو ایک ہی ہے مدارات اور مداہنہ، لیکن دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. کہ الفرق بین المدارات والمداہنہ ان المدارات التلطف بالانسان لتخرج منه الحق کہ انسان کے ساتھ نرمی اختیار کرنا تاکہ اس سے حق کو نکالے، اس کو حق پر باقی رکھے، یا اس سے حق کی بات نکالے، او ترده عن الباطل یا اس کو باطل سے دور کریں. والمداہنہ اور مداہنت کیا چیز ہے؟ التلطف به لتقره على باطله وتتركه على هواه کہ باطل پر اقرار کرتے ہوئے خاموش ہو جانا یا نرمی برتنا، اور اس کو یعنی سامنے والے کو اس کی خواہش، نفسانی خواہش پر چھوڑ دینا. دل میں تو کچھ اور ہے اور ظاہر میں کچھ اور ہے. اور اس کو مساوات جو اختیار کرتے ہیں لوگ بعض چیزوں میں، وہ بھی داخل ہے اس کے اندر. کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں مساوات ہے، اسلام سے بہت ساری چیزیں کر بیٹھتے ہیں، اور بعض لوگ مذاہب کے درمیان بھی مساوات بنا دیتے ہیں، مساوات کا اظہار کرتے ہیں. یعنی کہ جب دعوتی کام میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا دین ہمارا دین ایک ہی ہے. یعنی بعض ہندو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو اسلام میں داخل ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ سب مذاہب ایک ہی ہیں، اور آپ جس کی عبادت کرتے ہیں ہم بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں.
اس طریقے سے بعض داعی لوگ بھی اس فتنے میں یا اس غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ جب دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں یا ہندوؤں کے پاس جاتے ہیں تو اس پہلو کو وہ لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں، یا ان کے پاس کچھ اور اس کی تعویلات ہوتے ہیں کہ آپ لوگ اسی کی عبادت کرو اوپر والے کی، اور جب صفات کی بات آتی ہے اللہ تعالیٰ کی تو وہ لوگ تجاہل سے کام لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی بعض مفسرین نے اس کی جو پس منظر اس کا جو ذکر کیا وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہے کہ ہم آپ کے معبود کی 1 سال تک عبادت کریں گے، آپ بھی ہمارے معبودوں کی 1 سال تک عبادت کرو۔ اس کے علاوہ دوسرا ایک یہ بھی کہا مفسرین نے کہ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہمارے معبودان باطلہ کی جو مخالفت کرتے ہیں اس میں نرمی بڑھتی ہے، تو ہم بھی آپ کی مخالفت میں نرمی برتیں گے۔ ہم آپ کو جو الزامات دیتے ہیں اس میں ہم کم کر لیں گے، یا اس کو ہم نہیں کہیں گے، آپ ہمارے معبودان کے بارے میں آپ مت کہیے۔ یہ بھی اس سے مراد ہے کہ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑے ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، آپ مداہنت اختیار کریں، نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرمی اختیار کریں گے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، یعنی اس میں اور بھی بہت ساری تفصیل ہے لیکن ہم وقت کی قلت کی بنا پر آگے بڑھتے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ۔ اور تو ہر اس آدمی کا بھی کہا نہ مان جو زیادہ قسمیں کھانے والا، بے وقار ہے، تانے دینے والا، چغلی کھاتا پھرتا، حق سے خیر سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا گنہگار ہے۔ عتل کے معنی عتل بعد ذلك زنیم، سرکش ہے، اس کے باوجود اس کے علاوہ بے نسب ہے۔ ان کان ذا مال و بنین، یہ سب اس واسطے ہے کہ وہ زیادہ مال والا اور لڑکوں والا ہے۔ ودوا لو ولا تطع كل حلاف مہین، اور آپ ہر اس شخص کی بھی پیروی نہ کریں یا اس کی بات نہ مانیں جو زیادہ قسمیں کھانے والا بے وقار ہے۔ حلاف کے معنی زیادہ قسمیں کھانے والا، کثیر الحلف، بہت زیادہ قسمیں کھانے والا۔ تو مفسرین نے، علماء نے کہا کہ بہت زیادہ قسمیں کھانے کا مطلب جھوٹا ہے، اور ہر جھوٹا کیا ہوتا ہے؟ بے وقار ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے۔ مہین آپ لوگ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، مہین کا معنی کہ مہن یمہن، اسی سے ہے علم نخلقکم من ماء مہین، مہونہ سے بھی ہے فاعل من مہونہ، یا اس کی جمع مہینون و مہنہ، حقیر، ذلیل، قلیل التمیز، ضعیف الرأی، یہ تمام اس کے معنی بتائے گئے ہیں۔ اسی سے ہے مہین، یعنی کہ اہان یہین ہے، جس کا معنی ذلت، ذلیل کرنا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ ہماز مشاء بنمیم، ہماز کے معنی جانتے ہیں آپ کہ الہمزۃ الذی یعیبک فی الغیب، اسی سے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، لمزہ کا ہے الذی یعیبک فی الوجہ، اور اس کے عکس بھی معنی بتائے گئے ہیں۔ الہمزہ الذی یہمز الناس بیدہ، جو اشاروں کے ذریعے اپنے ہاتھ یا انگلیوں کے اشارے کے ذریعے لوگوں کو طعنے دیتا ہے یا عیب جوئی کرتا ہے۔ واللمزہ الذی یلمز بلسانہ، جو زبان کے ذریعے لوگوں کو طعنے دیتا ہے یا عیب جوئی کرتا ہے۔ اور الہمزہ هو الذی یعیب الناس بالفعل، اللمزہ الذی یعیب الناس بالقول، یعنی لوگوں کی عیب جوئی کرتا ہے فعل کے ذریعے، اور اللمزہ یعیب الناس بالقول، یعیب الناس بالقول۔
ان دونوں کا ایک جامع کیا ہے؟ ان دونوں کے اندر کہ مذاق اڑانا اور لوگوں کا استہزاء کرنا، طعن و تشنیع کرنا ہی مقصد ہے ان دونوں کے اندر۔ حماز مشاء بنمیم، مشاء یعنی کہ مشاء بنمیم الذي يمشي بين الناس ويحرش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات البين وهي الحالقة، یعنی جو اس کا مقصد ہی فساد پیدا کرنا ہوتا ہے دونوں کے درمیان، جو بھی بات سنتا ہے وہ پہنچا دیتا ہے۔ کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر وہ بات سنا دے، ہر وہ بات کہہ دے جو سنتا ہے، ہر وہ بات لوگوں کو پہنچا دے جو سنتا ہے۔ تو آپ وہ حدیث بھی جانتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور دو قبروں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑیاں رکھی، ڈالیاں رکھی اور کہا کہ ان دونوں کا عذاب ہو رہا ہے۔ اس میں سے ایک کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فکان یمشی بالنمیمہ، جو چغل خوری کرتا تھا، جو بھی سنتا تھا وہ پہنچا دیتا تھا۔ تو اس سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ، اس لیے کہ بہت بڑا گناہ ہے یہ، اور فساد برپا کرنے کے لیے، فساد مچانے کے لیے بہت بڑا اس کا دخل ہوتا ہے۔ جو کچھ ہم بات سنتے ہیں آج کل، اس کا ایک ذریعہ فون ہے، جو سوشل نیٹ ورکس ہے، وہ بھی ہے کہ ہم کو جو بھی خبر پہنچتی ہے ہم فوراً اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں بلا تحقیق، بغیر سوچے کہ۔ اس کے اندر علماء نے کہا کہ بہت زیادہ اس کے اندر تفصیل ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جھوٹی ہوتی ہیں، وہ تو بالکل یا متفق طور پر اس کو پھیلانا ہی حرام ہے، جھوٹی یا غیر محقق باتیں۔ اگر تحقیق شدہ سچی بات ہے پھر بھی اس کو بھی پھیلانے سے گریز کرنا چاہیے، حالات اور موقع دیکھ کر انسان کو کسی کے پاس پہنچانا چاہیے، اس کے اندر خیر ہو تو ہی پہنچائے، ورنہ پہنچانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی شخصیت کے بارے میں، مرکز کے بارے میں، کسی تعلیمی ادارے کے بارے میں کوئی بھی بات ہم کو پہنچتی ہے، یعنی وہ لوگ ان سے کچھ چوک ہو جائے، گرچہ کہ وہ بات صحیح ہی ہے، کسی شخصیت کے ذریعے کچھ چوک ہو جائے، کسی ادارے کے ذریعے کچھ بات پہنچے ہم کو کہ انہوں نے ایسے کیا ویسے کیا، تو ہم کو ضروری نہیں ہے کہ اس بات کو سب تک پہنچا دیں، ہر کسی تک پہنچا دیں۔ موقع، محل اور حالات کا ہم کو بہت زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے۔ جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحابہ بھی مبتلا ہو گئے، واقع افک میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ سرزنش کی صحابہ کی بھی، لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا لولا اذ سمعتموہ۔ اب وہ سورۃ النور کے شروع کے آیتیں پڑھیے اور اس کا ترجمہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے صحابہ کی تربیت اس کے اندر کی، کہ جیسے ہی کسی شخصیت کے بارے میں ہم سنیں کچھ برا تو ہم کو کہہ دینا چاہیے کہ ہم کو علم نہیں ہے، اور ہم کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وہ تمام آیتیں پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو برات کی آیتیں نازل کی ہیں، تو کتنے اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسلم معاشرے کو کسی بات کے پھیلانے سے پہلے کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مناع للخیر معتد اثیم، خیر سے روکنے والا، مناع، یہاں پر دیکھیے جو بھی کلمات استعمال کیے گئے ہیں، حلاف مہین، ہماز مشاء بنمیم، مناع، معتد، عتل، زنیم، یہ تمام کے تمام مبالغہ کے صیغے ہیں، مبالغہ کے ہیں۔ مناع للخیر، خیر سے بہت زیادہ روکنے والا، یعنی کہ کوئی بھی خیر اس سے ہوتا ہی نہیں ہے اور دوسروں کو روکتا بھی ہے، یعنی کہ اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک مادی خیر، دوسرا روحانی، دو سے بھی روکنے والا، خود سے کچھ خرچ نہیں کرتا ہے اور خرچ کرنے سے روکتا ہے، اور دین میں داخل ہونے سے، اسلام میں داخل ہونے سے روکتا ہے، اپنے اہل کو، اپنے دوستوں کو، تمام کو روکتا ہے خیر کے کاموں سے۔ معتدن، حد سے بڑھنے والا، اعتداء آپ جانتے ہیں تمام، ماشاءاللہ اس سے پہلے شاید گزر چکے ہیں، یہ کلمات پورے تقریباً پارے عام میں بھی گزر چکے ہیں، آپ لوگ پڑھے ہیں۔ حد سے گزرنے والا، اثیم، گناہگار، بہت زیادہ، کثیر الوقوع فی المعصیہ،
عتل بعد ذلك زنیم. عتل کے معنی رجل عتل کہتے ہیں مسرع الى الشر، مسرع الى الشر. اور دوسرا الاکول المنیع الجافی الغلیظ. الاکول بہت زیادہ کھانے والا، المنیع بہت زیادہ سخت، الجافی یہ بھی وہی ہے کہ جفا کے معنی جفا یجفو کہ ظلم کرنے والا، الغلیظ سخت. عتل، عتل کا معنی غلیظ الجسم، قاسي القلب، بعید الفہم، کثیر الجہل. دیکھیے کتنے بھی یعنی بری صفات ہو سکتی ہیں انسان کی. اللہ تعالیٰ یعنی قرآن کسی کے یعنی یہ جو آیتیں ہیں مفسر علماء نے کہا کہ یہ خاص لوگوں کے بارے میں ہے، ولید ابن مغیرہ یا ابو جہل، کئی لوگوں کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا. اور العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص المعنی، کہ ہم کو عبرت حاصل کرنا چاہیے ان چیزوں سے. اس میں سے کوئی بھی صفت تھوڑی بھی ہمارے اندر نہ ہو یا دور دور کا بھی ہمارا تعلق نہ ہو ان چیزوں سے، یہ ہم کو کوشش کرنا چاہیے. الاکول المنیع الجافی الغلیظ. دوسرا غلیظ الجسم، جسمانی طور پر سخت، قاسی القلب سخت دل، بعید الفہم سمجھ سے بھی دور، کثیر الجہل جہالت میں بھی بڑا ہوا، سرکش، سخت گیر. یہ تمام معنی اس کے اندر ہیں عتل کے معنی. بعد ذلك زنیم، ان تمام کے علاوہ، بعد ذلك یعنی وعلى ذلك، یہ بھی کہا لوگوں نے کہ بعد ذلك بعد كل هذا، بعد كل ذلك زنیم، وہ بے نسب ہے. زنیم کا معنی فاعل من زنم یزنم زنامة فهو زنیم. اس کے معنی بے نسب دعی کے بھی بتائے گئے ہیں، جو اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے جو وہ نہیں ہے اس کا. یعنی دعی ملتصق بغیر قومہ، اپنے قوم کے علاوہ دوسرے قوم میں اپنا نسب بتاتا ہے جس میں کو نہیں ہے. فلان زنیم یعنی فلان لا يعرف نسبہ، یہ بھی معنی ہے اس کے. اور دوسرے معنی اللئیم المعروف بلؤمہ اور شرہ، کمینہ. اللئیم معنی کمینہ، المعروف بلؤمہ جس کے کمینے پن سے وہ معروف ہے یا اس کے شر سے وہ معروف ہے. اور دوسرے معنی زنیم کے یہ بھی ہیں کہ جو آپ لوگ دیکھے ہوں گے بکری کے گردن جو گلا ہوتا ہے، اس کے گلے میں دو چیزیں، دو دم کی طرح چھوٹے چیزیں لٹکتی ہیں، اس کو کچھ کہتے ہیں انگلش میں بھی یاد نہیں مجھے، تو اس کو زنمتن کہتے ہیں. زنمت الشاۃ تعرف بزنمتها، بکری اپنے زنما سے پہچانی جاتی ہے. اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو، اردو میں بھی اس کا لفظ نہیں ملا، کہ زنما یعنی اس کے دو گلے کے پاس جو چیزیں دو لٹکتی ہیں اس سے بکری کو پہچانا جاتا ہے. تو اس کو بھی اس کے شر سے پہچانا جاتا ہے جو عتل ہے. بعد ذلك زنیم، اس کے باوجود وہ زنیم یعنی کہ بہت ہی بدنام ہے. اس کو اس کے شر کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، شر کی وجہ سے اس کو پہچانا جاتا ہے. جب ہم لوگ زنیم کا معنی بے نسب بھی کر سکتے ہیں، یعنی ولد الزنا بھی اس کا معنی بتایا گیا ہے، زنا سے جو پیدا ہوتا ہے اس سے بھی. اس کے بعد دیکھیے ان کان ذا مال و بنین، یہ سب سرکشی اس کی اس واسطے ہے کہ وہ مال والا اور لڑکوں والا ہے. یہ تمام چیزیں جو اس کے اندر خرابیاں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب سے لے کر یہ تمام چیزیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال سے نوازا ہے اور لڑکوں سے نوازا ہے. یعنی کہ کسی کے پاس اگر مال ہوتا ہے یا لڑکے ہوتے ہیں زیادہ، تو وہ اس غرے میں ہوتا ہے کہ میں بہت زیادہ مالدار ہوں اور میری خدمت کے لیے یا میرے دفاع کے لیے میرے لڑکے ہیں، میری اولاد ہے. تو زیادہ تر اشارہ علماء نے ولید ابن مغیرہ کے بارے میں کیا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر کوئی جس کے اندر یہ صفات ہو وہ اس سے مراد ہو سکتا ہے. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ اگلوں کے قصے ہیں. اس آیت کی تفسیر آپ لوگ سورۃ المطففین میں بھی پڑھ چکے ہیں
جھٹلاتے ہیں، یہ کہہ کر جھٹلاتے تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم محمد جو ہم پر آیتیں پڑھتا ہے، جو ہم کو سناتا ہے، یہ اگلوں کے قصے ہیں. اساطیر الاولین یعنی پرانوں کے اگلوں کے قصے. اکاذیب الاولین بھی اس کا معنی کیا گیا ہے کہ پرانے لوگوں کی جھوٹی باتیں. سنسمہ علی الخرطوم، ہم عنقریب اس کے سونڈ پر داغ دیں گے. وسما یسم کے معنی داغنے کے ہیں، وسما یسم کے معنی داغنے کے ہیں. اس کا مادہ واو سین میم ہے. وسما المرء بالدابة جعل له علامة يعرف بها. اور اس سے ایک وسما یسم اگر آتے ہیں تو علامت لگانا، داغنا، یہ معنی آتے ہیں. اور دوسرا ایک سنسمہ علی الخرطوم جو کہا گیا، اشارہ ہے کہ ہم اس کو ذلیل کر دیں گے، پر داغ دیں گے. تو اس کو وہ بھی پیش آ گیا، یعنی کہ جنگ بدر میں اس کے چہرے پر علامت بیٹھ گئی تلوار سے، کسی نے اس کو مار دیا تو ناک پر اس کا علامت بیٹھ گئی. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی اس کو اللہ تعالیٰ نے وعید دی کہ قیامت کے دن ہم اس کے چہرے پر داغ دیں گے، ہم اس کے ناک پر یا اس کے چہرے پر داغ دیں گے. یعنی کہ بعض بول کر کل مراد لیا گیا، یہ بھی کہا علماء نے. اور دوسرا یہ کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ذلیل کرنے کے معنی میں ہم کہتے ہیں کہ ہماری ناک کٹوا دی تم نے، تو ہم کو ذلیل کر دیا، اس معنی میں کہتے ہیں ناک کٹوا دی. تو اسی سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کی ناک پر داغ دیں گے، کہ اس کے چہرے کو مست کر دیں گے. یہ بھی معنی علماء نے اس کا کہا کہ سنسمہ علی الخرطوم، ہم عنقریب اس کے ناک پر داغ دیں گے، اس کے سونڈ پر. یعنی خرطوم کا معنی جیسے آپ لوگ جان رہے، خرطوم ہاتھی کی سونڈ کو خرطوم کہتے ہیں. یہاں تک اس کی تشریح ختم ہوتی ہے آیتوں کی. ہم اس کے بعد معانی الکلمات پڑھتے ہیں. نون حرف من حروف الہجاء، وأحسن ما قيل في ذلك أن الله افتتح بعض سور القرآن بأمثال هذه الحروف المقطعة وهو أعلم بمراده بها. جیسا کہ میں نے تفصیل میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے مراد کو زیادہ جانتا ہے. یہ حروف ہجا میں سے ایک حرف ہے، حروف الہجا میں سے ایک حرف ہے. اس میں جو بہترین بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جیسے حروف سے قرآن کی صورتوں کا آغاز کیا ہے، اور اس کے مراد کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. والقلم، القلم الذي يكتب به وفيه تعظيم لتعلم الكتابة. اس سے ہر وہ قرآن مراد ہے جو جس سے لکھا جاتا ہے، اور اس کے اندر کتابت کی تعظیم بتائی گئی ہے. وما يسطرون ما يكتبون بالقلم بأيكم المفتون. من المفتون؟ بأيكم المفتون کا معنی من المفتون؟ الذي افتتن عن الحق یا افتتن عن الحق وضل سواء السبيل. مهين حقير في الرأي والتمييز او كذاب بخيل. رائے میں، تمیز میں حقیر ہے، اور یا کذاب بخیل ہے. کذاب بخیل، جھوٹا اور بخیل. مناع للخیر یا مناع للخیر. الخیر المال، خیر سے مراد مال ہے، یا جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے روکتا ہے، لوگوں کے اور اسلام کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. عتل فاحش، فاحش یعنی کہ فحش کام کرنے والا. لئیم کمینہ، او غلیظ جافن، یا غلیظ کے معنی سخت، جافن یجفو سے ہے. جافن جف جف معنی سوکھنا معنی آتے ہیں. جافن جفا یجفو سے. ظالم کے معنی ظلم کرنے والا، زیادتی کرنے والا. اساطیر الاولین اباطیلهم المسطرہ فی کتبہم. جھوٹی باتیں یا جھوٹے قصے جو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. سنسمہ نجعل فیہ سمۃ وعلامۃ، ہم اس میں یعنی کہ چہرے پر علامت بنا دیں گے. سما علامت، سما و علامت دو کے معنی ایک ہی ہیں اردو میں. ذنیم المعروف بالشر واللؤم، معروف ہے، پہچانا جاتا ہے، مشہور ہے شر اور کمینگی سے.
اور کہا گیا دعی فی قومہ ملتصق فیہم، اپنی قوم میں جھوٹا دعویٰ کرنے والا، ان سے چمٹا ہوا، ان سے تعلق پیدا کیا ہوا۔ داعی کے معنی جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ہر اس کا یعنی اس چیزوں کا وہ دعویٰ کرتا ہے جس کا وہ اہل نہیں ہے، یا اس نسب کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے جو اس نسب والا نہیں ہے۔ غیر ممنون غیر مقطوع، ودوا لو تدہن فیدہنون، تمنوا ان تلائنہم وتصانعہم فیلینوا لک ویصانعوا، وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ نرمی برتیں اور ان کے ساتھ بناوٹ اختیار کریں، گرچہ کہ آپ کے دل میں وہ نہیں ہے، لیکن آپ ظاہر میں مصالحت ان کے ساتھ اختیار کریں تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ نرم ہو اور مصالحت ظاہر میں اختیار کریں یا تصنع وہ لوگ اختیار کریں آپ کے ساتھ۔ والمعنى يطلبون من الرسول عبادة آلهتهم سنة ويعبدون إلهه سنة، اس کا معنی کیا تھا کہ اللہ کے رسول سے وہ اپنے معبودوں کی عبادت ایک سال چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودوں کی عبادت کرے ایک سال، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود کی یعنی اللہ کی وہ لوگ ایک سال عبادت کریں گے۔ اس پر وہ لوگ ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصالحت کرنا چاہتے تھے۔ اور اس کے اندر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اس آیت کی تفسیر میں علماء نے جو چیز کہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ولولا ان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا اذا لاذقناک ضعف الحیاۃ وضعف الممات، یعنی کہ اگر ہم آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ثابت قدمی عطا نہ کرتے تو آپ ان کے طرف مائل ہو جانے ہی والے تھے، گرچہ کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ہم سے بھی، اور ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی قیمت پر اس معاملے میں مصالحت کرنے والے یا ان کی بات ماننے والے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم پہلو بھی نہ اختیار کریں، گرچہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم پہلو بھی اختیار کرنے والے نہیں تھے عقیدے کے معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ہم کو بتانے کے لیے کہ کہیں بھی کمپرومائز ہو سکتی ہے، کسی سے کسی بھی معاملے میں کمپرومائز ہو سکتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے، ایک گروہ دوسرے گروہ سے، لیکن عقیدے کے معاملے میں کمپرومائز نہیں ہے۔ عقیدے کے معاملے میں کمپرومائز ہونا نہیں ہے کسی سے کہ ہاں آپ جو کر رہے ہیں، جس معبود کی بات کر رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، ہم جس معبود کی بات کر رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، آپ کا دین بھی صحیح ہے، ہمارا دین بھی صحیح ہے، سب دین ایک ہی طرف پہنچنے والے ہیں۔ تو اس طریقے سے کہیں بھی نہیں ہو سکتا ہے، کسی بھی حالت میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اتحاد جو ہوگا وہ ملی پیمانے پر ہر کسی سے اتحاد ہوگا کہ انسانیت کے خیر کے لیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلف الفضول میں وہاں پر گئے اور ان کا ساتھ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بھی یہ کہا کہ اگر وہ لوگ ابھی بھی بلاتے ہیں ایسے کام کے لیے تو میں جاؤں گا، لیکن عقیدے کے معاملے میں جب بات آ جائے گی تو اس وقت اس میں کوئی مصالحت یا نرم پہلو اختیار کرنا ہرگز نہیں ہوگا۔ حماز مغتاب للناس او عیاب لهم، لوگوں کی غیبت کرنے والا یا ان پر عیب جوئی کرنے والا۔ معتد مجاوز فی الظلم حدہ، ظلم میں اپنی حد پار کرنے والا۔ اثیم کثیر الذنوب، الخرطوم الانف، مشاء بنمیم یمشی بین الناس بالنمیمہ او یحول بین الناس وبین الدخول فی الاسلام۔ ما يستفاد من الآیات: اللہ تعالی یقسم بما یشاء من خلقه، اما المخلوق فلا يجوز له القسم بغیر اللہ، القسم بغیر اللہ، اللہ تعالیٰ جس کی چاہے اپنے مخلوق میں سے قسم کھا سکتا ہے مگر مخلوق صرف اللہ ہی کی قسم کھائے گی۔ فضل العلم والتعلیم وعلو مکانته، علم اور تعلیم و تعلم کی فضیلت اور اس کے بلند مرتبے کو بتانا مقصد ہے اس میں۔ پہلی جو آیت ہے اللہ تعالی یقسم بما یشاء، نون والقلم وما یسطرون، یہ دو بھی ہے۔ فضل العلم والتعلیم یہ بھی اسی آیت سے متعلق ہے۔ فضل النبی علیہ الصلاۃ والسلام وما جبل علیہ من اخلاق فاضلہ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بتانا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن بلند اخلاق پر آپ فائز تھے وہ بتانا مقصود ہے۔ عنایت الاسلام بالجانب الخلقی فی السلوک الانسانی، اسلام کا انسانی سلوک میں اخلاق کو بتانا، اخلاق پر ابھارنا اس کا مقصود ہے، یا اخلاق کی طرف اسلام کا جو کیئر کرنا ہے یا اس کی فضیلت بتانا ہے اسلام کے اندر، یہ بھی اس سے مراد ہے۔ فضل النبی، یہ 3 اور 4 یہ 2 بھی، ما انت بنعمت ربک بمجنون وہ، اور وانک لعلی خلق عظیم، یہ 2 آیتیں اس کے مستفاد ہیں، اس سے مستفاد ہے۔ الاسلام لا يقبل المساومۃ، عفوا، الاسلام لا يقبل المساومۃ والمداہنہ، اسلام میں مساوات اور مداہنت نہیں ہے، کسی بھی قیمت پر اسلام ان چیزوں کو عقیدے کے معاملے میں برداشت نہیں کرتا ہے۔ محاربۃ الاسلام للصفات الذمیمہ، اسلام کا برے اخلاق سے نمٹنا، یا برے اخلاق سے اسلام کے برے اخلاق یا بری عادات جو ہے اس کی برائی بتانا، یا اس پر اسلام کے اندر کتنا کہا گیا ہے قرآن کے اندر، جیسے کہ قرآن میں کسی انسان کے بارے میں اتنا نہیں کہا گیا، یا کسی ایک ہی جگہ کئی بری عادتیں یا بری صفات جو بیان کیے گئے، اس آیت کے علاوہ تقریباً علماء کہتے ہیں کہ جب اگر مراد لیں کہ کسی انسان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المدثر اور اس آیت میں تو بہت زیادہ اس کے بارے میں برا کہا، لیکن بہت سارے علماء یہی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی فرد کے بارے میں بولا گیا ہو، یا ان اخلاق جس کے اندر بھی یہ اخلاق پائے جائیں ان کے بارے میں بولا گیا ہے۔ تو اسلام کا صفات ذمیمہ پر محاربت کرنا سے مراد ہے، تو یہ دونوں ودوا لو تدہن فیدہنون اس سے مستفاد ہے۔ الاسلام لا يقبل المساومۃ والمداہنہ، محاربۃ الاسلام للصفات الذمیمہ یہ ہے نا، ولا تطع كل حلاف مہین سے لے کر ان كان ذا مال وبنین یہاں تک ہے نا، اس کا مستفاد ہے محاربۃ الاسلام کا۔ بس یہاں پر آج ہمارا درس ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا کرے، اور ہم جو کچھ پڑھتے ہیں، جو کچھ سنتے ہیں، اس کا صحیح فائدہ ہم کو ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن سے جو مستفاد ہے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ ہم سے اس کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو علم دے، علم نافع دے اللہ تعالیٰ، اور دوسروں کو سکھانے کی بھی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔